الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان للمسلمین بیناہم فی الفجر یوم الاثنین وابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یصلی بہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ پیر دا دن سی اور نماز فجر دا وقت سی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نو نماز فجر پڑھا رہے سن۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل سن، یعنی بیماری دی حالت دے اندر سن۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت تشریف فرمان ہے۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف فرما سن۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرے مبارک دا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام نو جماعت دے اندر کھڑیاں ویکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے نے، صحابہ کرام پیچھے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک وچوں پردہ ہٹا کے تے ملاحظہ فرمایا، ویکھیا اور مسکرائے۔ تو جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹن دا ارادہ کیتا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے تشریف لے آنا چاہندے نے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارے دے نال فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو، فاشار بیدہ ان اتموا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارے دے نال کہ اپنی نماز تسی مکمل کرو۔ اور اس دے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ مبارک پھر تھلے سٹ دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وَتُوَفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے، یعنی اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو رحلت فرمائی ہے، پردہ فرمایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حیات ظاہری مبارکہ دے اندر جو آخری نماز سی وہ کنے پڑھائی؟ جناب بولو نا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صدیق اکبر نو مصلی تے ویکھ کے صحابہ کرام نو پیچھے نماز پڑھ دیاں ویکھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی دا اظہار فرما رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ اے حدیث مبارکہ اہل سنت و جماعت دے نزدیک بہت بڑی اس بات دی دلیل ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو مصلی امامت تے ویکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشی دا اظہار فرمانا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے خلیفہ بلا فصل ہون دی طرف اشارہ ہے۔ یعنی خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ کون نے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس بات دی طرف اشارہ ہے اس حدیث پاک دے اندر۔ اور اس تو علاوہ سنی شیعہ کتب دے اندر کثیر حوالہ جات موجود نے، جنہاں جو چند ایک میں آپ حضرات دے سامنے چیدہ عرض کر دینا، کیونکہ درس دے اندر وقت تھوڑا ہوندا ہے، تمام دلائل تے نہیں نہ ذکر کیتے جا سکدے، تو چند ایک میں عرض کرنا ہے۔ اس سے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نے راوی جناب حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک عورت آئی، مسئلہ عرض کیتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مسئلہ لے کے کل آئیں، کل میرے کو حاضر ہوئیں۔ اس بی بی نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں کل آواں تے آپ نو نہ پاواں، یعنی اس دا اشارہ سی اس بات دی طرف کہ تسی دنیا تو پردہ فرما جاؤ، تانوں میں نہ پا سکاں تو پھر کی کراں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مینوں نہ پائیں تو پھر صدیق اکبر کو آ جائے۔ حدیث پاک یہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے، جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی پیروی کرنا۔ یہ حدیث پاک بھی خلافت دی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث پاک سماعت فرماؤ، صحیح ابن حبان دے اندر حدیث پاک ہے جس کے راوی جناب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول نے آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدو مسجد نبوی شریف دی تعمیر فرمائی تو اس دی بنیاد رکھن لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر رکھیا اپنے دستے مبارک دے نال، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نو فرمایا کہ میرے پتھر دے نال اپنا پتھر رکھ، انہاں رکھیا۔ پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر دے پتھر دے نال اپنا پتھر تسی رکھو، انہاں رکھیا۔ پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پتھر تسی جناب عمر دے پتھر دے نال رکھو، انہاں رکھیا۔ تو ایک کم کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، اے میرے تو بعد خلیفے نے۔ کتنا واضح ارشاد ہے اس دے اندر۔ اسی طرح مزید سماعت فرماؤ، محدث ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق تاریخ مدینہ دے نال بھی مشہور ہے کتاب، 80 جلداں دے اندر ایک کتاب ہے، بیروت دا چھاپا ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے جناب حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال گفتگو فرما رہی نے۔ دوران گفتگو جناب ام المومنین سیدہ حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ فاروق اعظم دی بیٹی لخت جگر دوران گفتگو عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صاحب، آپ دی زبان چو لفظ نکلدا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی صدیق اکبر نو مقدم کیتا ہے، یعنی تسی انہاں نو اگے کیتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اقدمہ ولکن اللہ قدمہ، فرمایا میں ابو بکر نو اگے نہیں کیتا، ابو بکر نو اگے تے اللہ آپ فرمایا۔ یہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو اس طرح بہت سارے دلائل الحمدللہ حدیث مبارکہ دے اندر موجود نے۔ ایک جملہ مزید سماعت فرماؤ تو پھر میں ایک حوالہ اور بھی پیش کرنا ہے۔ تاریخ الخلفاء دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول نو حضرت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قول نو نقل فرمایا ہے۔ حضرت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تو جا کے نماز پڑھا، اور بخاری شریف دے اندر کئی مقامات حدیث آئی، اگے بھی آئے گی، ایک مقام تے پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دی راویہ نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے۔ تو نماز پڑھان دا یعنی امامت دا حکم اپنی حیات ظاہری مبارکہ دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوں فرمایا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دین کہ جدو نماز دی بات آئی تو نماز پڑھان واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حکم فرمایا؟ جناب صدیق اکبر نو فرمایا، ابو بکر نو فرمایا ہے۔ حالانکہ مولا علی فرماندے نے کہ حالانکہ میں خود موجود ساں، میں حاضر ساں، غیر حاضر نہیں ساں، اور میں بیمار بھی نہیں ساں، صحت یاب ساں، صحت مند ساں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں حکم نہیں فرمایا کہ نماز پڑھاؤ، صدیق اکبر نو فرمایا ہے۔ تو مولا علی فرماندے نے کہ جس بندے نو ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے دین واسطے چن لیا ہے، اساں انہوں اپنی دنیا واسطے چن لیا ہے۔ یعنی دین دا اہم ترین فریضہ کلمہ تو بعد، شہادتین تو بعد، یعنی توحید و رسالت تو بعد سب اہم ترین فریضہ
اسلام دا کی ہے، دین دا کی، وہ نماز ہے۔ تو نماز واسطے کنوں چنیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ جس بندے نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے دین واسطے چنیا، یعنی دین ساڈا راہبر جنوں بنایا ہے، اساں دنیا وچ اپنا راہبر، یعنی کی مطلب جو دنیاوی جو حکمرانی ہے وہ بھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بنایا گیا ہے، تو وہ غلط نہیں، وہ صحیح بنایا گیا ہے۔ تو جنوں ساڈے دین واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنیا انہوں اپنی دنیا واسطے اساں چن لیا، اپنا حکمران اور خلیفہ اور امیر المومنین اساں انہوں بنا لیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رضامندی دا اس قول دے اندر واضح ثبوت ہے۔ آخری ایک حوالہ عرض کر کے تو میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہنا۔ ایک کتاب ہے تفسیر کمی، اصل عربی دے اندر ہے، بغیر اعراب تو، ایران دا چھاپا ہے، اور ایک کتاب لکھن والا شیعہ حضرات دا بہت بڑا عالم ہے، ابو الحسن علی بن ابراہیم کمی، 3 صدی ہجری دے اندر ایک شخص ہویا ہے، اور شیعہ حضرات دے آئیں بہت بڑی مسلم شخصیت ہے۔ اس دی کتاب تفسیر کمی، یعنی قرآن پاک دی عربی زبان دے اندر اس بندے نے تفسیر کیتی ہے۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 دی ایک آیت مبارکہ ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اس آیت مبارکہ دے تحت اس دی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ عالم نے ایک روایت نقل کیتی ہے کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ، انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابا بکر یلیل خلافت من بعدی، میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ یہ شیعہ حضرات دی کتاب ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ یعنی انہوں دی علماء بھی اس بات نو دبے لفظاں دے اندر تسلیم کیتا ہے، اگرچہ بظاہر تسلیم نہیں کر دے، لیکن اپنی کتب دے اندر انہوں دے علماء نے بھی ایسی باتاں نو لکھیا ہے۔ تو کہندے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ان ابا بکر یلیل خلافت من بعدی، میرے تو بعد خلافت کدی ہوئے گی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہوئے گی۔ تو جناب حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دینا ثم من بعد، یا رسول اللہ پھر انہاں تو بعد کون ہوئے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کے، پھر تیرا باپ عمر ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقالت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کر دینے من اخبرک بہذا، یا رسول اللہ اس گل دی خبر تانوں کن نے دتی ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرنی، اس گل دی خبر مینوں میرے رب نے عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے مینوں اس دی خبر دتی ہے۔ تو پتہ لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی شیعہ دونوں فریقین دی کتب دے نال بات ثابت ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون نے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ دی رضا بھی اس دے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی رضامندی بھی اس دے اندر ہے، اور مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام اور امت مسلمہ انہاں دی رضامندی اس دے اندر ہے، اس دے اندر شامل حال ہے، اور مہاجرین و انصار نے متفقہ طور تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنا خلیفہ چنیا، انتخاب کیتا ہے۔ تو خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین دی کتب دے وچ میں بات ثابت ہے۔ انشاءاللہ پھر کدے موقع ہے شیعہ حضرات دی اور بہت ساری کتب دے اندر یہ بات موجود ہے۔ تفسیر کمی تو علاوہ ترجمہ مقبول احمد دہلوی، اس نے قرآن پاک دا ترجمہ اور مختصر اس دی تفسیر اور حاشیہ لکھا ہے۔ انڈیا دا چھاپا لکھنؤ دا میرے کول موجود ہے، اس دے اندر بھی یہی روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی کتب دے اندر اور بھی روایات موجود ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حیات ظاہری دے اندر صحابہ کرام نو نماز پڑھان والی جو ہستی ہے اس دا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔